خاتون کو کہا اگر اجازت ہو تو میں پاس آ سکتا ہوں. واہ واہ واہ، اے عمر تو نے کیا کمال لفظ بول دیے ان پیروں کے لیے، ان مریدین کے لیے جو آج اپنے گھر کی دہلیز کھلی رکھتے ہیں کہ حضرت جی تسی بھی اجازت لے کے آنا ہے. یہاں امیر المومنین ہے اور بیچ میں کوئی دیوار بھی نہیں، کھلا میدان ہے. مگر حضرت عمر کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ کی بندی اگر اجازت ہو تو میں قریب آ سکتا ہوں. خاتون کہنے لگی اگر تو اچھی نیت ہے تو پاس آ جا، وگرنہ دور ہو جا. کہا اچھی نیت سے آیا ہوں. پاس ہوئے. کہا اے خاتون یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ کہا بھوک سے بل بلا رہے ہیں. رسالت مآب علیہ صلاۃ والسلام جب رب کی طرف سے حکم ہوتا ہے اور بڑے پیار سے آپ کو کہا جاتا ہے یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے، اے چادر میں لپٹے ہوئے میرے محبوب، قم فانذر، اٹھیے اور اپنی قوم کو ڈرائیے. وہ شرک میں مبتلا ہے، برائی میں مبتلا ہے، گناہوں میں مبتلا ہے، رب کی نافرمانی میں مبتلا ہے. قم فانذر، اٹھیے اور اپنی قوم کو رب کی معرفت کرائیے، رب سے ڈرائیے. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی کبریائی بیان کیجئے، اپنے رب کا تعارف اپنی قوم کے سامنے رکھیے. وہ قوم جس کے اندر میرے محبوب کو صادق اور امین کہا جاتا تھا، جس بستی کے اندر آپ سے زیادہ سچا سچا با اخلاق کوئی اور نہ تھا. آپ نے پوچھا ان سے میں نے ایک عرصہ طویل تمہارے اندر گزارا، کیف وجدتمونی، تم نے مجھے کس طرح پکا پایا؟ سب کے سب نے کہا واللہ ما جربناک الا صادقا و امینا، رب تعالیٰ کی قسم ہم نے آپ کو ہمیشہ صادق اور امین، سچا اور امانت دار پایا. اب اسی سچی سچی زبان نے جب رب کا تعارف کروایا تو اپنے ہی آپ کے دشمن ہو گئے. حتیٰ کہ آپ کا چچا ابو لہب جس کے بارے میں آتا ہے، جس لونڈی نے آپ کے پیدا ہونے کی خبر دی تھی، یہ اس قدر خوش ہوا تھا کہ آپ کے خبر سن کے اور اس خبر سنانے والی لونڈی کو آزاد کر دیا تھا. مگر جب ایک رب کا تعارف میرے محبوب نے کروایا، وہی ابو لہب ہے کہ اتنے سخت لفظ بولتا ہے تبا لک یا محمد معاذ اللہ استغفر اللہ، جس کے جواب میں پھر میرا رب بھی نہیں رہ پاتا اور سورۃ لہب نازل کر کے فرماتے ہیں اللہ رب العزت تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب. ابو لہب تو میرے محبوب کو برا کہہ رہا ہے، اس کے ایک ہاتھ کا نام لے رہا ہے، جا تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹے، تو تباہ و برباد ہو. تو اس قدر رد عمل جب آیا اور محبوب کے ماننے والے کے اوپر زمین کو تنگ کر دیا گیا، رکاوٹیں کھڑی کر دی گئیں، مسائل اور مصائب کھڑے کر دیے گئے. جو مسلمان ہونا بھی چاہتا ہے کفار کے ظلم اور ڈر کی وجہ سے اسلام نہیں لاتا. میرے محبوب بڑی محنت کرتے ہیں، لوگوں کو تعارف کرواتے ہیں، اسلام کی پہچان کرواتے ہیں، مگر کفار مکہ کا ظلم اور ان کا جبر بیچ میں آڑے آ جاتا ہے. میرے محبوب مکے میں اپنی قوم میں سب لوگوں پہ نظر ڈالتے ہیں تو آپ کی نظر دو لوگوں پہ پڑ گئی. اپنے ہاتھ اٹھائے اور رب سے ایک دعا فرمائی، کہا اللہ
اللہم اعز الاسلام باحب الرجلین الیک بابی جہل بن ہشام او بعمر بن الخطاب۔ اللہ میری قوم میں سے 2 بندے ایسے ہیں، ان میں سے جو تجھے زیادہ محبوب ہو اس کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما، یا عمر بن ہشام دے دے، یہ ابو جہل کا نام تھا، یا عمر بن خطاب دے دے۔ جس کے حق میں میرے محبوب کی دعا قبول ہوئی وہ عمر بن خطاب بنا، اور جس کے حق میں دعا رد کر دی گئی، جو آپ کی دعاؤں سے محروم بنا، وہ ابو جہل نہیں رہا، بلکہ محبوب نے فرمایا وہ میری امت کا فرعون بن گیا۔ 2 لوگ ہیں، 2 سردار ہیں، ایک مانگا اور اپنے پہ نہیں چھوڑا، کہا لا دونوں میں سے ایک دے دے، لیکن اسلام قبول والا نہیں۔ اللہم اعز الاسلام، اسلام کا غلبہ چاہیے، اسلام کی عزت چاہیے، اسلام میں آئے تو اسلام کو بھی عزت ملے اور انہیں بھی عزت ملے۔ اللہ وہ چاہیے، اور وہ چاہیے جو تجھے محبوب ہے، جو تجھے محبوب ہے۔ واہ کیا ہستی تھی جسے انتخاب رسول کہتے ہیں، کیا ہستی تھی جسے مراد رسول کہتے ہیں، کیا ہستی تھی جسے خواہش میرے محبوب کی خواہش اور چاہت کہتے ہیں۔ حضرت عمر، اللہ ان کی دل کی دنیا بدلتے ہیں۔ بدترین اسلام کے دشمنوں میں سے ایک عمر بن خطاب بھی ہیں، مگر محبوب کے اٹھے ہوئے ہاتھ میرے رب نے لاج رکھی اور حضرت عمر کے دل کو بدلا، اسلام قبول کیا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں جب میں نے اسلام قبول کیا، محبوب پہ ایمان لایا، میرے سے رہا نہ گیا، کہنے لگے میں سیدھا ابو جہل کے گھر گیا، ابو جہل کے گھر کی دستک دی، دروازہ کھٹکھٹایا، ابو جہل باہر آیا، میں نے اسے کہا تجھے معلوم ہے میں نے اپنے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ دیا ہے، تجھے معلوم ہے میں نے محمد عربی کے اسلام کو قبول کر لیا ہے۔ وہ ابو جہل جو اسلام کے آگے رکاوٹ تھا، دشمن تھا، جس کے نام سے لوگ ڈرتے تھے، عمر اس کے دروازے کی دہلیز پہ جا کے کنڈی کھٹکا کے بتاتا ہے میں اسلام لایا ہوں۔ ابو جہل جلدی سے آگے سے کہتا ہے ایسا نہیں ہوگا، اور جلدی سے دروازہ بند کر لیتا ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں میرے سے پھر نہ رہا گیا، میں ایک اور سردار کے گھر گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، اس سے بھی میں نے یہی کہا، اس نے بھی اسی طرح جلدی سے اپنا دروازہ بند کر لیا اور کہا ایسا نہیں ہوگا۔ کہنے لگے میرے دل میں ایک بے چینی سی تھی، میں یہ چاہتا تھا پورے مکے کو میرا پتہ چلے میں مسلمان ہوا ہوں، چھپ چھپا کے نہیں، دار ارقم میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی طرح اپنے ایمان اسلام کو چھپاؤں گا نہیں، برملا کہوں گا، سب کے سامنے کہوں گا۔ ایک شخص کہنے لگا تجھے پتہ ہے مکہ کے اندر جمیل بن معمر شخص ہے، وہ بات یوں سنتا ہے اور یوں پھیلاتا ہے۔ کچھ لوگوں میں ہوتا ہے نا، مسجد کے اندر سے خبر ملی اور مسجد کی دہلیز باہر نہیں گزریں گے، پہلے اس خبر کو لوگوں میں پھیلائیں گے، نفرت کا سبب، بدنامی کا سبب۔ کچھ لوگ اپنے گھر رات کو خبر ہوگی دن تک پھیلا دیں گے، اللہ کے گھر میں کوئی خامی نقص دیکھیں گے پورے گاؤں سب کے اندر بتا دیں گے۔ یہ بدنصیبی ہوتی ہے، یہ اللہ کا انتخاب ہے، کسی کو پردے کے لیے چن لے، کسی کو بدنامی کے لیے چن لے۔ حضرت عمر کہتے ہیں میری جب اس پہ نظر پڑی تو میں نے اس سے اپنے اسلام کا بتایا،
کہا اس کا سننا تھا کہ وہ حرم کی طرف بھاگا، کعبے کی طرف بھاگا اور چلا چلا کے لوگوں کو بتانے لگا، لوگوں عمر بے دین ہو گیا ہے، عمر بے دین ہو گیا ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میں اس کے پیچھے پیچھے مکہ میں آیا، سردار اکٹھے ہو گئے، دائیں بائیں مجلسوں میں لوگوں نے سنا۔ اسلام کے بدترین دشمن جو ہے وہ دو کا شمار کیا جاتا ہے، ایک ابو جہل تھا، ایک حضرت عمر کا نام آتا ہے۔ بھائی کل تک جو ان کی جان کا دشمن آج ان پہ اسلام لے آیا۔ لوگ اکٹھے، بڑے بڑے سردار، ہاتھا پائی، گتھم گتھا۔ حضرت عمر کے سامنے عتبہ بن ربیعہ آیا، بہت بڑا سردار ہے، پکڑا اور زور سے پٹک کے زمین پہ مارا اور سینے پہ بیٹھ گئے اور اپنی انگلیاں اس کی آنکھوں میں ماری۔ باقی بیٹھے سردار ڈر گئے۔ اور بعض میں آتا ہے کہ بڑے کافی سرداروں سے آپ کی ہاتھا پائی ہوئی کہ اتنے کے اندر ایک حلہ پہنے ہوئے، ایک جبہ پہنے ہوئے، ایک ریشمی جبے کے اندر ایک سردار آیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں میں تب چھوٹا تھا، میں سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ میں نے مدینے میں آ کے اپنے ابا سے پوچھا، ابا وہ جو حلے کے اندر، جبے کے اندر، ریشمی لباس کے اندر ایک سردار آیا تھا وہ کون تھا؟ کہا وہ آس بن وائل تھا، بہت بڑا سردار تھا۔ وہ آگے بڑھا اور کہا سردارو تمہیں کیا ہوا؟ ہر بندے کو حق حاصل ہے کہ اگر وہ اپنی مرضی سے جس دین پہ آنا چاہتا ہے، جانا چاہتا ہے، تمہیں کیا ہے؟ اور یوں وہ سردار پیچھے ہٹتے ہیں اور حضرت عمر برملا اپنے ایمان اور اسلام کا علل اعلان بتاتے ہیں کہ میں مسلمان ہوا۔ پھر آقا کے پاس آئے، کہا آقا کیا ہمارا جینا بھی حق ہے، مرنا بھی حق ہے؟ آقا نے فرمایا بلا والذی نفسی بیدہ انکم علی الحق ان متم او حییتم۔ اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تمہارا جینا بھی حق، تمہارا مرنا بھی حق، تمہاری زندگی بھی حق، تمہارا چلنا بھی حق، تمہاری ہر چیز سچ ہے۔ کہا آقا اگر ہم حق پہ ہیں، سچ میں ہے نا، پھر ہم دار ارقم کے اندر، بیت ارقم کے اندر چھپ کے دین کی دعوت کیوں دیتے ہیں؟ اب نہیں ہوگا ایسے، برملا ہوگا۔ اور حضرت عمر کے اسلام لانے سے 3 دن پہلے ایک بہت بڑے سردار حضرت امیر حمزہ اسلام لا چکے تھے۔ قریش مکہ کو بڑے لوگ مسلمان ہوئے، قریش مکہ کو سب سے زیادہ جن کے اسلام لانے پہ دکھ ہوا ہے، رنجش ہوئی ہے، دل ٹوٹ گیا ہے، سب سے بری خبر تھی ان کے لیے، وہ تھی 2 ہستیوں کے لیے۔ ایک امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کو میرے محبوب نے سید الشہداء کہا تھا، جسے پتا چلا کہ آج ابو جہل نے میرے بھتیجے کی بے حرمتی کی ہے، شکار کر کے آئے، پتا چلا تھا تیری سرداری کا کیا فائدہ، تیرے بھتیجے کو، تو بھی بنو ہاشم میں سے، تیرے بھتیجے کو آج ابو جہل نے اتنا برا بھلا کہا ہے، تیری سرداری کہاں ہے؟ اسی گھوڑے پہ جس پہ سوار ہو کے آئے تھے، شکار سے آئے تھے، سیدھے گئے، دیکھا حتیم کے اندر مجلس ہے، ابو جہل بیٹھا ہوا ہے، اپنی لٹھ پکڑی اور اس زور سے ابو جہل کے ماتھے پہ مارا کہ ماتھا پھٹ گیا، اور کہا تیرے اندر ہمت کیسے ہوئی، تو نے میرے بھتیجے کو ساتھ بد زبانی کیسے کی؟ کچھ سردار آگے بڑھے کہ ابو جہل پہ اس نے ہاتھ اٹھایا، مگر ابو جہل نے انہیں پیچھے کر دیا، کہا یہ سردار ہے، یہ چودھری آدمی ہے، اس کا بھتیجا تھا، واقعتاً آج میں نے اس کے بھتیجے کی بہت بے حرمتی کی ہے۔ اور یوں پھر حضرت امیر حمزہ آقا کائنات کے پاس آئے تھے، مسلمان نہیں تھے ابھی، کہا بھتیجا تو میرا خون ہے، میرا جگر گوشہ ہے، میں تیرا بدلہ لے کے آیا ہوں۔ کہا چچا ایسے بدلے کا مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھے تب فرق پڑے گا، خوشی تب ہوگی جب تو کلمہ پڑھے گا۔ گرم خون تھا نا، وہیں پہ کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔
اور 3 دن بعد حضرت عمر جب اسلام لائے تو قریش مکہ کی امیدیں ٹوٹ گئیں. کہا اب ہم بیت اللہ میں جائیں گے. اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ما نستطیع، ہمارے اندر یہ ہمت ہی نہیں تھی کہ ہم بیت اللہ کا طواف برملا کر سکیں ونصلی اور نماز پڑھ سکیں. حتی اسلم عمر، مگر جب حضرت عمر اسلام لائے ہم برملا نماز بھی پڑھ لیتے تھے، طواف بھی کر لیتے تھے. اور پھر آئے بیت اللہ کا طواف کیا، چکر کاٹے. حضرت امیر حمزہ بھی ساتھ ہیں، 2 لائنوں کے اندر، 2 صفوں کے اندر. اور کھلے عام کہا میں اسلام لایا ہوں. ہمت ہے کسی کی؟ کیوں؟ محبوب نے جو دعا کی تھی نا، اللہ کمزور عمر نہیں چاہیے، اللہم اعز الاسلام، وہ عمر چاہیے جس کے ساتھ اسلام کو غلبہ ملے. العزیز اللہ کی صفت ہے، العزیز غالب، العزیز عزت والا، غلبے والا، طاقت والا، روب والا، جلال والا. اللہ نے عمر کے اندر وہ ساری خوبیاں رکھی تھی. اسلام قبول کر لیا. کچھ وقت گزرا، رب کی طرف سے ہجرت کا حکم ہوا. بہت سارے اصحاب کو میرے آقا نے فرما دیا تھا کہ ہجرت کر کے مدینہ چلے. میں اللہ کے انتظار میں ہوں، جو ہی مجھے حکم ہوگا تو میں بھی آ رہا ہوں. بہت سارے صحابہ کرام مدینہ رازداری کے ساتھ گئے. مگر جب حضرت عمر کی باری آئی، کہنے لگے میرا ضمیر میرا ساتھ نہیں دیتا تھا کہ میں چھپ کے جاؤں. کہنے لگے میں بیت اللہ میں آیا، 7 طواف کے چکر پورے کیے، اور میں نے دیکھا کہ حتیم کے اندر سردار بیٹھے ہیں، اس کونے میں سردار بیٹھے ہیں. کہا میں ایک ایک کے پاس گیا اور ان کو برملا کہا کہ میں ہجرت کر کے مدینہ جا رہا ہوں. گلے کے اندر تلوار ننگی لٹکائی ہوئی ہے، ہاتھ کے اندر نیزہ پکڑا ہوا ہے، اور کہنے لگے میں جا رہا ہوں. جو ماں چاہتی ہے کہ میرا بچہ گم ہو پائے، اپنے بچے کو یتیم کرنا چاہتی ہے، کوئی عورت بیوہ ہونا چاہتی ہے، مکے سے باہر آ کے وادی میں مجھے ملے. کسی مائی کی لال کی ہمت نہیں تھی کہ حضرت عمر کا پیچھا کر سکے. مدینے میں آئے، رب تعالیٰ نے بڑی عزتوں سے نوازا، اور اللہ تعالیٰ نے 27 سال کی عمر، کیا عمر ہوتی ہے جوانی میں. آج 27 سال کی عمر میں لوگ اپنے آپ کو ادھورا سمجھتے ہیں. جی حلیمہ ساڈا منڈا مچور نہیں، شادی دے قابل نہیں، کمان دے قابل نہیں. رب تعالیٰ نے 27 سال کی عمر میں اسلام کی عظیم نعمت نوازی. اور حضرت عمر فرماتے ہیں 39 افراد مجھ سے پہلے مسلمان تھے، 40واں فرد، 40 کا ہنسا میرے رب نے میرے ساتھ پورا کیا. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت عطا فرمائی، اتنی عزت اللہ رب العزت نے عطا فرمائی کہ محبوب کائنات کی زبان سے آپ کو اتنا بڑا ٹائٹل ملا، اتنا بڑا ٹائٹل ملا. آقا نے فرمایا لوگو، بنی اسرائیل کے اندر ایسے لوگ موجود تھے جو نبی نہیں تھے، مگر ان پہ الہام ہوتا تھا، ان کی بات صحیح اور حجت ہوتی تھی. ان یکن من امتی منہم احد فعمر، اگر میری امت کے اندر کوئی ایسا شخص ہے جس پہ الہام ہوتا ہے تو وہ عمر بن خطاب ہے. جہاں بھی اپنی رائے کو پیش کیا میرے رب نے قرآن بنا کے نازل کر دیا. زندگی رہی تو پھر کبھی پورا جمعہ اس پہ کہ کہاں کہاں حضرت عمر نے رائے دی، اور رب تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا، جاؤ وہی لے کے جاؤ اور حضرت عمر کی اس بات کو قرآن کا حصہ بنا دو. ایسے نہیں میرے محبوب نے کہہ دیا الہامی شخص. وہ پورا ایک موضوع ہے، آپ اگر پڑھیں ان کے بارے میں، جہاں جہاں رائے پیش کی میرے رب نے وہیں پہ قرآن میں حضرت عمر کی تائید کے اندر آیات نازل فرما دی. اسے ایسے نہیں کہہ دیا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا. میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے.
اگر ہوتا تو یہ عمر تھا۔ ہم نے آدھی بات تو یاد رکھی، آقا کائنات نے فرمایا میرے ساتھ علی کا تعلق وہی ہے جو موسیٰ کے ساتھ ہارون کا تھا، مگر میرے بعد لا نبی آبادی، میرے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے۔ لیکن ہم نے نفرت اور بغض کے اندر حضرت عمر کے مقام و مرتبے کو یاد ہی نہیں رکھا۔ الہامی شخص بولے تو رب اس کی رائے کو قرآن بنا دے، اور حضرات گرامی کیا رتبہ ہوگا۔ احد پہاڑ، آقا کائنات نے فرمایا نا احد مجھ سے پیار کرتا ہے اور میں احد سے پیار کرتا ہوں۔ احد بڑے نصیبوں والا ہے۔ قرآن کے اندر ذکر، حدیث کے اندر ذکر، اصحاب کے قدم مبارک لگے، آقا کائنات کے قدم مبارک لگے وہاں پہ۔ احد پہاڑ کے اوپر کھڑے ہیں کہ احد پہاڑ کے اندر ایک حرکت آئی، اور بعض مفسرین نے تو کمال لکھا ہے، کہا احد پہاڑ نے بھی اپنے اوپر رشک کیا کہ جب اس کے اوپر آقا کائنات ابو بکر صدیق، عمر اور عثمان کھڑے تھے تو وہ بھی رشک کے ساتھ ہل پڑا، جنبش میں آیا۔ آقا کائنات نے کیا کہا، اس بت احد، احد رک جا، ٹھہر جا، لرز کیوں رہا ہے، کانپ کیوں رہا ہے، رک جا، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ، تجھے نہیں معلوم تیرے اوپر ایک نبی کھڑا ہے، ایک صدیق کھڑا ہے، اور 2 شہید کھڑے ہیں۔ احد پہاڑ جو لرز رہا تھا، نبی کی نبوت کو مانا، صدیق کی صداقت کو مانا، اور عثمان اور عمر کی شہادت کو مانا، اور مانا تو تبھی وہ رکا، وگرنہ اس کے اندر وہ حرکت وہ باقی رہتی۔ ارے وہ احد پہاڑ ہو کے صدیق کی صداقت کو مان گیا، وہ احد پہاڑ ہو کے حضرت عمر اور عثمان کی شہادت کو مان گیا کہ یہ شہید ہیں، شہادت کا رتبہ ملے گا۔ آج تم ان کے بارے میں مختلف باتیں کرتے ہو، اور کیا روب دیا میرے رب نے۔ روم سے ایک آدمی آیا مدینے تک، مدینے میں آیا، ارے تم اجنبی ہو، کہاں سے آئے ہو؟ کہا بڑا طویل سفر کر کے مدینے میں آیا ہوں۔ کہا کیوں آنا ہوا، کیسے آنا ہوا؟ کہا ہم روم میں دیکھتے ہیں کہ روم اور فارس کے بادشاہ حضرت عمر کے نام سے ڈرتے ہیں، کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، اور ہمارے بادشاہ بہت بڑی سپاہ کے ساتھ چلتے ہیں، لاؤ لشکر کے ساتھ چلتے ہیں۔ ہم نے سنا ہے کہ عمر ہے جو اکیلا مدینے میں راتوں کو گشت کرتا ہے، مگر روب اتنا ہے کہ روم کے بادشاہ ڈرتے ہیں۔ ہم اس لیے محض مدینے میں آئے ہیں کہ اس عمر کا دیدار تو کریں، وہ عمر ہے کیسا۔ کہا جاؤ مسجد نبوی کے صحن میں دیکھ لو، ہاتھ کا سرانہ کا تکیہ بنا کے جو لیٹا ہوا ہوگا وہ عمر بن خطاب ہوگا۔ یہ رب نے عزت دی حضرت عمر کو، اور روب پتہ ہے کتنا تھا؟ شام کے علاقے کو ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، فاتح بن کے جاتے ہیں۔ بیت المقدس کو جب فتح کرنے کی باری آئی، عیسائیوں نے چابی دینے سے انکار کر دیا بیت المقدس کی۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح بہت بڑا لشکر لے کے گئے، حملہ کرنے لگے، لڑائی کرنے لگے۔ ان لوگوں نے کمال جملہ بولا، انہوں نے کہا تم لڑو گے تو ہم بھی لڑیں گے، مدامت ہم بھی کریں گے، دفاع ہم بھی کریں گے، لیکن ایک چیز ہو سکتی ہے، بغیر لڑائی کے تمہیں چابیاں مل سکتی ہیں، شرط یہ ہے کہ آپ امیر المومنین عمر بن خطاب کو مدینے سے بلاؤ۔ حضرت ابو عبیدہ نے سوچا اگر یہ مقصد بیت مقدس کو فتح کرنا ہے، اگر یہ بغیر لڑائی کے حاصل ہوتا ہے تو اور کیا چاہیے۔ پیغام بھیجا مدینے کے اندر امیر المومنین کو کہ آپ آئیے، عیسائی چابیاں دینے کو تیار ہیں مگر آپ کے ہاتھ پہ، لڑنا بھی نہیں چاہتے، مگر آپ نہ آئیں تو لڑنے کو بھی تیار ہے اور چابیاں بھی نہیں دے رہے۔ حضرت عمر نے غلام لیا، اونٹ لیا اور چل پڑے۔ کمال مفسرین نے لکھا، کمال مورخین نے لکھا، کمال الفاظ ملے
کبھی باری آتی ہے اونٹ پہ غلام کے بیٹھنے کی، کبھی باری آتی ہے عمر کے بیٹھنے کی، باری آتی گئی، چلتے گئے، آتے گئے، سفر ہوتا گیا، جب بیت المقدس کے قریب گئے تو غلام کی باری بیٹھنے کی، عمر کی باری چلنے کی۔ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ حضرت جو گاڑی میں سفر کر کے ہمارے معروف مشہور مولانا ہوتے ہیں وہ پچھلی سیٹ پہ آرام کر رہے ہوتے ہیں، مگر جب ہم جلسے کے مسجد کے مجلس کے قریب آتے ہیں، ہم حضرت کو اٹھاتے ہیں، وضاقتہ صحیح کرتے ہیں، وہ اپنا جبہ کبہ صحیح کریں گے اور اگلی سیٹ کا دروازہ کھول کے ہم اگلی فرنٹ میں بٹھاتے ہیں۔ اگلی سیٹ چھوڑ کے پیچھے جانا یہ بڑا مشکل ہے۔ واہ عمر، تیری کیا سادگی، تیرا کیا عدل اپنے غلام سے۔ کہا وہ بیٹھا تو میں چلوں گا، میں بیٹھوں گا تو تم چلو گے، اور کیا محبت تھی، اونٹ سے بھی اس پہ بھی بوجھ نہیں ڈالا۔ جب قریب چلے گئے تو غلام اکڑ گیا، عقیدت میں محبت میں۔ کہا امیر المومنین یہ نہیں ہوگا، اب بے شک باری میری ہے مگر آپ سوار ہوں گے۔ عزت کا مسئلہ ہے یہاں پہ۔ لوگ کیا کہیں گے، غلام اونٹ پہ اور امیر المومنین پیدل۔ حضرت عمر کے مزاج میں تھوڑی سی جلالت تھی، سخت لفظوں کے ساتھ، لہجے کے ساتھ کہا تو بیٹھتا یا میں تجھے بٹھاؤں؟ بیٹھے اور نکیل پکڑی اور چل پڑے، آگے گئے۔ واہ، میں تو یہ سمجھتا ہوں شاید رب نے قیامت تک اس محبوب ہستی کا تذکرہ کرنا تھا۔ ادھر بیت المقدس کے اوپر عیسائیوں کے راہب علماء اپنی کتابیں کھول کے دیکھ رہے ہیں، یہ نشانیوں والا مسلمانوں کا امیر المومنین آئے گا، اس میں اگر یہ صفات ہوئی تو وہ فاتح ہوگا، اس سے لڑیے گا نا، خاموشی سے چابیاں دے دیجئے گا، اگر وہ نہ ہوا تو وہ لڑنے کے قابل نہیں ہوگا اور تم اس کو چابیاں نہ دینا۔ آگے بڑھے۔ ابو عبیدہ بن جراح یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہے، کمال درجے کے صحابی ہے۔ حضرت عمر کے دو لوگ بڑے فیورٹ تھے، ایک حضرت ابو عبیدہ بن جراح اور ایک حضرت عبد الرحمن بن عوف، وہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، سردار تھے۔ آگے بڑھے، کہا امیر المومنین، اچھا آپ کا حلیہ دیکھا اور کہا امیر المومنین آج کے دن تو کوئی اچھا جبہ کبہ پہن کے آ جاتے، یہ آپ نے کیا کر دیا؟ ابھی یہ باتیں کر رہے ہیں، کہا ابو عبیدہ یہ تم باتیں کر رہے ہیں، تمہارے اوپر بھی دنیا کا اثر ہو گیا ہے۔ چلتے چلتے ابھی یہ باتیں کر رہے ہیں، چل رہے ہیں کہ آگے پانی کھڑا ہوا ہے، نکیل کو کندھے پہ رکھا، اپنی شلوار کو تھوڑا اوپر کیا اور اپنے جوتے کو اپنی بغل میں دیا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کہنے لگے امیر المومنین یہ کیا کر رہے ہیں؟ دنیا بھر سے آئے ہوئے لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، آپ کی وضاقتہ دیکھ رہے ہیں، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ جوتے کو بغل میں، شلوار اوپر کر رہے ہیں، اور لباس پہ کتنے پیون؟ 17 پیون۔ آج تیرے میرے لباس پہ ہلکی سی پھٹی ہوئی تھوڑی سی جگہ لکیر آ جائے، ہم وہ سوٹ نہیں پہنتے، خواہ وہ عام آدمی کی بیٹی بیوی کیوں نہ ہو، عام آدمی کیوں نہ ہو۔ 17 پیوند لگے ہوئے ہیں اور اوپر بیٹھے وہ گن رہے ہیں کہ یہ جو آ رہا ہے اس کے جسم کے اوپر پہنے ہوئے کپڑے کے اوپر پیوند کتنے ہیں۔ جب گنتی پوری کی تو آواز دے دی چابی دے دو، یہ امیر المومنین واقعی امیر المومنین ہے۔ یہ عاجزی بھی تھی، یہ روب بھی تھا۔ وہ عمر یارو، یقین جانیے دو ہستیاں ایسی ہیں جن کے بارے میں انسان کا دل چاہتا ہے کہ یہ زندہ ہوں، میں ان کو دیکھوں تو صحیح، کفار ان سے ڈرتے کیوں تھے۔ ایک خالد بن ولید ہے، ایک عمر بن خطاب ہے رضی اللہ تعالی عنہما۔ رات کا ٹائم، آپ کا غلام اسلم آپ کے ساتھ مدینے سے 3 میل باہر ہے۔ سردی کے دن دیکھا کہ ایک جگہ پہ نا روشنی آگ جل رہی ہے، قریب پہنچے تو دیکھا کہ ایک خاتون ہے، ہنڈیا چولہے پہ رکھی ہوئی ہے، بچے پاس رو رہے ہیں۔ خاتون کو کہا اگر اجازت ہو تو میں پاس آ سکتا ہوں؟ واہ واہ واہ، اے عمر تو نے کیا کمال لفظ بول دیے ان پیروں کے لیے، ان مریدین کے لیے
جو آج اپنے گھر کی دہلیز کھلی رکھتے ہیں کہ حضرت جی تسی بھی اجازت لے کے آنا ہے. یہاں امیر المومنین ہے اور بیچ میں کوئی دیوار بھی نہیں, کھلا میدان ہے. مگر حضرت عمر کیا کہتے ہیں, اے اللہ کی بندی اگر اجازت ہو تو میں قریب آ سکتا ہوں. خاتون کہنے لگی اگر تو اچھی نیت ہے تو پاس آ جا وگرنہ دور ہو جا. کہا اچھی نیت سے آیا ہوں. پاس ہوئے. کہا اے خاتون یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ کہا بھوک سے بل بلا رہے ہیں. کہا یہ ہنڈیا میں کیا ہے؟ کہا یہ پانی ہے. کہا اس کو چولہے پہ ڈالا ہوا ہے. کہا اس کو ابالا لگایا ہوا ہے, ان کا دل بہلا رہی ہوں کہ رونے سے چپ تو ہو جائیں گے اور شاید یہ چپ ہوتے روتے ہوئے نیند آ جائے. نیند آ جائے گی, رات گزر جائے گی, صبح دیکھی جائے گی. لیکن ہمارے اور عمر کے درمیان رب دیکھ رہا ہے. کہاں ہے عمر کہ اس عمر کے ہوتے ہوئے اس کی رعایا بھوکی سو جائے. حضرت عمر نے جب یہ لفظ سنے جسم پہ کپ کپی طاری ہو گئی. اور مدینے سے کتنا باہر ہے؟ 3 میل. اپنے غلام کو ساتھ لیا اور تیزی سے واپس آئے. بیت المال کے اندر سے ایک توڑا آٹے کا اٹھایا اور ایک ٹین یا کچھ تھوڑا سا گھی کا ایک وہ پیکٹ اٹھایا اور غلام نے کہا میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں, میں غلام ہوں نا, آپ یہ میرے کاندھوں پہ رکھیں. کہا اللہ کے بندے قیامت کے دن بھی میرے گناہوں کا بوجھ تو اٹھائے گا, یہ میرے کاندھے پہ رکھو. کاندھے پہ رکھا, توڑے کو ہاتھ میں پکڑا وہ گھی اور تیزی سے چلتے 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 آئے. اس خاتون کو دیا وہ آٹا, وہ چیز دی, کھانا بنایا. کھانا بنانے کے بعد یہ غلام اسلم کہتا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ حضرت عمر چولہے کے اندر پھونک مار رہے ہیں, لکڑیاں جلا رہے ہیں, کھانا پکتا ہے. حضرت عمر کہتے ہیں بی بی تیرے پاس کوئی اور برتن ہے؟ کہا ہاں ہے. کہا لے کے آؤ جلدی سے. اس کے اندر کھانا ڈالا, جلدی جلدی ٹھنڈا کیا. کہا میں ٹھنڈا کرتا ہوں, بی بی تو بچوں کو کھانا کھلا. کھانا کھلایا. خاتون بڑی خوش. اور پتہ ہے جب جانے لگے تو خاتون کیا کہتی اس عمر کو امیر المومنین نہیں ہونا چاہیے تھا. امیر المومنین تو اللہ تجھے بناتا. اور حضرت عمر وہاں سے نکلے, تھوڑا سا آگے گئے. غلام کہتا ہے میں نے پھر دیکھا وہ اوٹ کے اندر چھپ گئے اور گہری نگاہ سے دیکھ رہے ہیں. تھوڑی دیر رکے, جب بچے دیکھا کہ بچوں کا پیٹ بھر گیا وہ تھوڑی دیر کھیلے کودے اور پھر سو گئے. کہا چل اسلم اب ہم چلتے ہیں. جن کو روتے ہوئے بھی دیکھا, ان کو ہنستے ہوئے بھی دیکھا, ان کو آرام سے سوتے ہوئے بھی دیکھا. یہ عمر تھا, یہ میرا اور آپ کا امیر تھا, یہ میرے نبی کا انتخاب تھا. حضرت عبد الرحمن بن عوف آپ کے ساتھ ہیں. کہا عبد الرحمن آج رات کو ذرا گشت کریں, ایک قافلہ آیا ہے, باہر کھلے میدان کے اندر آرام ہے, چلتے ہیں. کہا چلتے. وہاں گئے. ایک بچہ بلبلا رہا ہے, رو رہا ہے, بار بار ضد کر رہا ہے. رونے سے پتہ چل رہا ہے وہ چھوٹی عمر کا ہے. پاس گئے, اس سے پوچھا یہ بچہ کیوں رو رہا ہے؟ کہا یہ بچہ دودھ مانگتا ہے مگر میں اسے زبردستی روٹی کھلاتی ہوں. کہا کتنی عمر ہے؟ کہا چند مہینے. کہا ابھی تو وہ دودھ پینے کی عمر ہے, تم روٹی کیوں کھلاتی ہو؟ کہا امیر المومنین نے قانون بڑا عجیب بنایا ہے کہ جب بچہ کھانا چھوڑ دیتا ہے, دودھ چھوڑ دیتا ہے, روٹی پہ لگ جاتا ہے تو پھر اس کا وظیفہ لگ جاتا ہے. یہی لالچ ہے, یہی امید ہے. میں زبردستی بچے کا دودھ چھڑا رہی ہوں کہ کھانے پہ لگے. ہائے یہ سنا تو صبح اٹھتے ہی قانون بدل دیا. کہا ہے اللہ پتہ نہیں اس عمر کی وجہ سے کتنوں کے بچے روئے ہوں گے. کہا آج کے بعد بچہ دودھ چھوڑنے پہ وظیفہ نہیں بلکہ بچے کے پیدا ہونے پہ اس کا وظیفہ لگا دیا جائے گا. یارو یہ تھے عمر, آپ ان پہ باتیں کرتے ہو. حج کر کے 23 ہجری میں واپس آتے ہیں, وادی ابطح کے اندر رکتے ہیں, ٹیک لگا کے تھوڑی دیر لیٹتے ہیں. جب اٹھتے ہیں تو جسم کو کمزور پاتے ہیں, بڑھاپا محسوس کرتے ہیں. کہتے ہیں اللہ تیرا یہ بندہ بوڑھا ہو گیا ہے, تیرے پاس آنا چاہتا ہے. اللہ مجھے اس حالت میں اپنے پاس بلانا کہ میں کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی نہ کروں. اور وہاں دعا کی اللہم ارزقنی
شہادتن فی سبیلک، اللہ شہادت کی موت چاہتا ہوں تیرے راستے میں ہے امیر المومنین، وجعل موتی فی بلد رسولک، اور اللہ شہادت کی موت بھی تیرے نبی کے شہر میں چاہتا ہوں۔ حضرت حفصہ آپ کی بیٹی جو آقا کائنات کی بیوی تھی پاس تھی، کہا یہ آپ نے کس طرح کی دعا کی ہے، شہادت کی موت اور وہ مدینے میں کیسے ہوگی؟ کہا رب اگر چاہے تو وہ ایسا کر سکتا ہے، میرے رب نے مدینے میں موت نہیں دی شہادت کی، مسجد نبوی میں دی، محبوب کے محراب پہ دی، حالت نماز کے اندر آپ کو زخمی کیا گیا، اور جب اس دنیا کو چھوڑا ہے، اور وہ بڑا بد نصیب ابو لولو جس نے آپ کے اوپر 12-13 وار کیے، 13 لوگ زخمی اور 7 شہید ہوئے، اور آپ کو بری طرح زخمی کیا گیا، آپ نے پوچھا مجھے مارنے والا کون ہے؟ کہا وہ مجوسی وہ حضرت مغیرہ بن شعبہ کا جو غلام ہے۔ کہا کتنا عجیب آدمی ہے، میں نے اس کے حق میں فیصلہ کیا تھا مگر وہ بھی میرے خلاف، اور یہ شکوہ لے کے آیا تھا حضرت عمر کے پاس کہ میرا آقا میرے سے روزانہ کے 4 درہم مانگتا ہے، اور یہ لوہار تھا، بڑا ماہر تھا۔ فرمایا کوئی بڑی رقم نہیں ہے، 4 درہم دے دیا کرو، تم کماتے بھی اچھے خاصے ہو۔ لیکن حضرت عمر کہتے ہیں میرے دل میں آیا کہ میں اسے الگ یہ کہتا ہوں کہ کوئی زیادتی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور میرے دل میں یہ تھا کہ مغیرہ کو میں جب ملوں گا، مغیرہ بن شعبہ کا، تو اسے سمجھاؤں گا یار تھوڑے کم کر دے۔ اور یہی خوبی ہوتی ہے، جب کوئی آپ کے سامنے کسی ملازم کوئی شکایت کرے تو اسے سمجھائیں اور اس کے صاحب کو الگ سمجھائیں، مگر اس نے کہا اے عمر تو ساری دنیا کے لیے عدل کرتا ہے سوائے میرے، انتقام رکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پہ قاتلانہ حملہ کیا گیا۔ آپ جب زخمی ہوئے، جب دیکھا کہ آپ بچنے کے قریب نہیں ہیں، اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو کہا جاؤ امی عائشہ کے پاس اور اسے کہو اگر اور سنو بیٹا، امیر المومنین کا لفظ نہ بولنا، کہنا میرا بابا عمر اس لیے کہ میں اب نہیں رہا، اب میں امیر المومنین نہیں رہا۔ کہا پوچھنا کہ عمر اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ سونا چاہتا ہے، اگر ماں جی اجازت دے دے تو ٹھیک، نہ دے تو مجھے عام قبرستان میں دفنا دینا۔ ماں جی نے کہا میری جان قربان ان پہ، میں نے دنیا میں دیکھا تھا حضور کے ساتھ یا ابو بکر تھے یا عمر تھے، ابو بکر تھے عمر تھے، میں اپنے اوپر انہیں ترجیح دیتی ہوں۔ شہادت کا وقت جب قریب آیا، حضرت عثمان فرماتے ہیں میں جب ان کے پاس گیا تو دیکھا حضرت عبداللہ بن عمر بیٹھے ہوئے ہیں اپنی ٹانگ سیدھی کر کے، ران کے اوپر سر رکھا ہوا ہے حضرت عمر نے، اور پاؤں نیچے زمین پہ سیدھے کیے ہوئے ہیں، اور اپنے بیٹے کو کہتے ہیں بیٹا میرا سر نیچے زمین پہ رکھ دے۔ کہا با زمین میں اور آپ کے سر میں کیا فرق ہے؟ یعنی بیچ میں چھوٹی سی ایک ران پتلا سا تکیہ ہے نا، مطلب یہ کہ بیٹا نہیں چاہتا تھا میرا باپ زمین کے اوپر سر رکھے۔ کہا تیری ماں تجھے گم پائے، تجھے کہہ رہا ہوں نا میرا سر نیچے رکھ دے۔ ران سے سر اٹھایا، زمین پہ رکھ دیا، پاؤں بھی زمین پہ سیدھے کر کے آسمان کی طرف نگاہیں اٹھا کے کہا ویلی وویل امی ان لم یغفر اللہ لی، عمر برباد ہو جائے گا، عمر کی ماں عزت کے قابل نہیں رہے گی اگر اللہ تو نے مجھے معاف نہ کیا۔ ہائے عمر تجھے جنت کی بشارتیں میرا محبوب دنیا میں دے کے گیا، عمر فی الجنہ، میرے آقا فرمائے میں نے جنت میں ایک محل دیکھا، اس کو بڑا خوبصورت پایا۔ میں نے پوچھا لمن ھذا القصر، یہ کس کا ہے؟ کہا ایک قریشی نوجوان کا ہے۔ آقا کائنات فرماتے میں نے اس کا وہ حسن دیکھ کے یوں سمجھا وہ میں ہوں گا۔ میں نے پوچھا وہ کون ہے؟ کہا آقا یہ آپ کے عمر کا ہے، جس کے جنتی ہونے کی، جنتی محل کی خوشخبری میرے محبوب دے۔ اور محبوب فرماتے میں اس میں داخل ہونے لگا، فَأَرَدْتُ أَنْ أَدْخُلَهُ، میں چاہتا تھا میں اس میں داخل ہوں۔ عمر جب میں اس میں داخل ہونے لگا تو میں نے محل کے کنارے کونے میں دیکھا کہ ایک عورت بیٹھی وضو کر رہی ہے۔ میں دہلیز سے اندر نہیں گیا، میں عمر کی غیرت کو جانتا تھا۔ حضرت عمر نے جب سنا تو رونے لگ گئے، علیہ کا آغارو یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں آپ پہ غیرت کھاتا، آپ پہ غلط سوچ سکتا تھا، آپ اس محل کے اندر جاتے دیکھتے۔ کہا
کہا نہیں عمر تو بڑا غیرت مند ہے. اس کے اندر خاتون تھی تو میں نے اس کے اندر جانا پسند. اور جس کی غیرت کا تذکرہ میرے محبوب فرمائے, جس کے جنتی ہونے کا تذکرہ میرے محبوب فرمائے, جس کی دنیا میں عزت کا ذریعہ میرے محبوب فرما دیں, جس کی شہادت کا تذکرہ میرے محبوب فرما دیں. آج تم کہتے ہو وہ دنیا چھوڑ گئے تو اسلام کی حالت میں نہیں تھی, وہ ایمان پہ نہیں تھے, وہ حق تلفی کر کے گئے. جو عمر یہ کہے اپنے بیٹے کو, بیٹا ماں جی نے بے شک اجازت دے دی ہے, سنو جب مجھے غسل دے لو, کفن دے لو, میری چارپائی اٹھانا, پھر ایک بار ماں جی کے گھر کے دروازے کے آگے رکھ لینا, کیونکہ بعض اوقات زندہ کے حیا کی وجہ سے نہ نہیں ہوتی, ہو سکتا ہے میری وجہ سے تکلف کی وجہ سے ماں جی نے ہاں کر دی ہو, لیکن تب تک میری روح نکل چکی ہوگی, میں دنیا چھوڑ چکا ہوں گا. میری میت کو, میری ڈیڈ باڈی کو گھر کے سامنے رکھنا, ماں جی کی دستک کھٹکھٹا کے پوچھنا, اگر اماں جی اجازت دے تو مجھے دفنانا, اگر خاموش ہو جائیں یا نہ کر دے مجھے بقی کے اندر کہیں دفنا دینا. جو اپنے شہادت کے بعد بھی ایسی فکر کریں, آپ ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں وہ حق تلفی کر گئے, آپ ان کے بارے میں یہ کہیں کہ وہ حق پہ نہیں رہے. اگر عمر حق پہ نہیں, واللہ پھر دنیا کا کوئی انسان حق پر ہے ہی نہیں. اس لیے ایک غیر مسلم ہو کے برنارڈ شاہ کیا کہتا ہے, اگر رب مسلمانوں کو ایک اور عمر دے دیتا پوری روئے زمین پہ سوائے اسلام کے کوئی دین ہی نہ ہوتا. یہ تو وہ عمر تھے. اللہ مجھے آپ کو اس عمر کے اپنے لیے رول ماڈل بنانے کی توفیق عطا فرمائے. آج دنیا میں عمر لا پڑھایا جاتا ہے, عمر کی سیرت پڑھائی جاتی ہے, مگر ہم عجیب لوگ ہیں کہ جس کا دعویٰ کرتے ہیں اس ہستی کی پہچان, ان کی معرفت, ان کے اخلاق, ان کے کردار سے ناواقف ہے. اللہ ہم تیرے محبوب کے سب صحابہ سے محبت کرتے ہیں. اللہ تیرے نبی نے جو مقام جس نبی کو, جس صحابی کو دیا, اللہ جسے صدیق بنایا ہم صدیق مانتے ہیں, اللہ جسے فاروق بنایا ہم فاروق مانتے ہیں, اللہ جسے سخاوت کا سخی کا لقب دیا ہم اسے سخی مانتے ہیں, جسے حیدر کرار کا لقب دیا ہم اسے حیدر کرار مانتے ہیں. اللہ جنہیں انہوں نے جنتی کہا ہمارا ایمان ہے وہ جنتی ہیں, جنہیں انہیں سابقون الاولون کہا ہم انہیں سابقون الاولون کہتے ہیں, جنہیں آقا کائنات نے فرمایا خلفائے راشدین خلافت میرے بعد 30 سال تک رہے گی, ہمارا ایمان ہے وہ خلافت پر تھے, حق تھا جن کا اللہ نے انہی کو عطا کیا. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. احباب گرامی ایک اعلان ہے کہ اس مسجد کے اندر شعبہ حفظ جس کا اہتمام کیا گیا ہوا ہے پہلے سے, اور بڑا اچھا ڈسپلن اور سسٹم کے ساتھ یہ کلاسز جاری ہیں, تو اس کا نئے داخلے کا اجرا کر دیا گیا ہے. احباب خود بھی دلچسپی رکھیں اور اپنے عزیز و اقارب کو بھی اس چیز کی آگاہی کریں. ایک حافظ قرآن جو دنیا میں بن جاتا ہے, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو اس کے سر کی تاج پوشی کریں گے, اس کا ایک موتی خیر من الدنیا وما فیہا سے بہتر ہے. تو خوش قسمت ہیں جن کی اولادوں میں سے اللہ حافظ بناتا ہے. یہ وحی والے الفاظ سینہ اطہر پہ اتارتا ہے, تو اس میں ترغیب رکھیں. آپ بھی اپنے احباب کو بھی, دوست احباب جاننے والوں کو سب کو بتائیے, اور اللہ کی راہ میں اچھے اولاد کو اللہ کی راہ میں دیا کرتے ہیں. جو ذہین بچے ہیں ان کو اللہ کی راہ میں وقف کریں تو اس کا اجر اللہ پاک نے زیادہ رکھا ہے.